بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا کنزیومر کوڈ کنزیومر لا سے متعلق ہے۔ کچھ ویڈیو میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ سے متعلق اور کنزیومر کوڈ کی پروسیڈنگ سے متعلق، کنزیومر کوڈز کے آرڈرز سے متعلق کہ کنزیومر کون کون سے آرڈرز کر سکتی ہے۔ ایکٹ میں رولز میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ آپ صارف ہیں، آپ نے کوئی چیز پرچیز کی، کوئی سروسز حاصل کی اور آپ اس کے پاس اور وہ فالٹی نہیں کرائیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا، اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں، نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا وہ چیز فالٹی ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ریپلیس کریں، وہ ریپلیس نہیں کرتا، کوئی آپ کی گریونس کو ریڈریس نہیں کرتا، تو آپ پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ آپ ایک نوٹس جو ہے اس شاپ کیپر کو، سیلر کو، مینوفیکچرر کو، ڈسٹریبیوٹر کو ارسال کریں تحریری طور پہ، اس کے بعد آپ کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری اس نوٹس سے متعلق ہے کہ کس طرح یہ نوٹس تیار کیا جائے گا اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں۔ یہ موبائل سے ریلیٹڈ ہے لیکن آپ اپنا جو کیس ہے جو بھی ہے اس حساب سے اس کو امینڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ کافی ساری میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی انفارمیٹیو ہیں، جیسے کہ چیک کا ڈس آنر ہو گیا اور کیا کیا جائے، اس میں کچھ گائیڈنس بھی آپ کو فراہم کرتا ہوں ساتھ ساتھ کئی ویڈیوز میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتنگ بازی کا جو ہے آنکھ نامہ کیا ہے، اسلحہ کے بارے میں ہے کہ اسلحہ کے لیے کون کون ایلیجیبل ہے، اور بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے جو ایفیڈیوٹ درکار ہوتا ہے وہ کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، طلاق نامہ، اقرار نامہ، بے رجسٹری ہیں، ڈومیسائل، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر اس شخص کا نام آئے گا جو نوٹس دے رہا ہو، جو ایگریوڈ پارٹی ہو، جو پرچیزر ہو، جو کنزیومر ہو۔ من جانب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جانب سے، اور بجانب ہوتا ہے جس کی جانب دیا جا رہا ہے، اس ٹورڈز۔ اب دونوں کے نام آ جائیں گے۔ اگر یہاں پہ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کا نام آ جائے گا اور آگے آ جائے گا بذریعہ، یا دی ٹیلی کام، یہاں پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں دی ٹیلی کام واقعہ فلاں فلاں، بذریعہ پروپرائٹر عمر حیات۔ اور اگر کوئی اور کمپنی ہے، کوئی لیپرڈ ہے، کوئی ٹی سی ایس ہے، کوئی جو بھی جس سے اپنے سروسز استعمال کی، کوئی بینک ہے تو اس کا مینیجر ہے یا ریجنل مینیجر ہے، جو بھی ہے، اب قانونی نوٹس آ جائے گا۔ یہ جو فارمیٹ میں نے بنایا ہے اس میں، اور آپ یہ جو فارمیٹ بنایا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وکیل اگر صاحبان کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا فارمیٹ فالو کریں گے۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وکیل صرف یہ لکھے گا کہ میرے موکل نے ایسا ایسا کیا، خریدا، اس کے بعد وہ گیا، آپ نے واپس نہیں کیا۔ اگر آپ خود یہ کر رہے ہیں نوٹس تو آپ سمپل، اوپر تو وہی سیم رہے گا لیکن یہاں پہ آپ یہ لائن لکھیں گے نہیں، سمپل یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے، یہ کہ اس طرح کو یہ ہوا اور میں نے ایسا ایسا کیا اور آپ نے ایسا ایسا کیا۔ میرے موکل نہیں آئے گا، میرا موکل تو وہ وکیل لکھے گا۔ اب یہاں پہ لکھیں گے میرے موکل ظفر اقبال فلاں فلاں نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے ہدایت کی ہے کہ آپ کو لیگل نوٹس ہزا ارسال کروں۔ ہزا ہوتا ہے یہ والا، یعنی یہ والا نوٹس ارسال کروں جو ابھی کھلا اس ٹائم جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ فرسٹ پہ یہ کہ مورخہ 14/3/2019 کو میرے موکل نے ڈی ٹیلی کام واقعہ دکان نمبر 2 فرسٹ فلور سنگاپور پلازا راولپنڈی سے ایک عدد موبائل استعمال شدہ سیمسنگ ماڈل S7 IMEI نمبر جس کا یہ ہے۔ اب IMEI نمبر بھی لکھیں کیونکہ یہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے ہر موبائل کی، اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، جب آپ رسید حاصل کریں تو اس پہ اس موبائل کا IMEI نمبر ضرور لکھوا لیں کہ یہ اس کا نیم ہے، تو کوئی ایشو نہیں، تو وہ ڈبہ پیک ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس پہ بھی لکھوا لیں، وہ عموماً لکھتے بھی ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، موبائل میں جا کے *#06# جب پریس کریں گے تو IMEI نمبر کھل جائے گا اس موبائل کا۔ مبلغ 18,000 روپے میں خرید کیا۔ بوقت خرید آپ نے میرے موکل کو اس بات کی ضمانت دی کہ موبائل مذکورہ والا تمام قسم کے فالٹ سے پاک و صاف ہے۔ اس مد میں آپ نے موکلم کو ایک عدد رسید مورخہ 14/3/2019 کو جاری کی جس میں موبائل مذکورہ کی 3 دنوں کی گارنٹی دی گئی تھی۔ نقل رسید لاف ہے۔ اب رسید، ایک اور چیز، جب آپ کوئی چیز پرچیز کریں، یوزڈ ہو یا نہیں ہو، آپ نے اس دکاندار سے، مینوفیکچرر سے اس کی جو گارنٹی کی تفصیل ہے وہ لکھوا دینے کہ اس چیز کی گارنٹی ہے، تاکہ جو ہے ود ان ٹائم آپ سے کلیم بھی کیا جا سکے۔ بعد میں کہتے ہیں اس کی نہیں تھی، اس کی وارنٹی تھی، اس کی گارنٹی تھی نہیں تھی۔ اب جیسے کہ 3 دنوں کی گارنٹی ہے تو وہ اس پہ آپ لکھوا لیں گے جی 3 دنوں کی تمام قسم کی گارنٹی ہے، کوئی کسی قسم کا فالٹ ہو تو قابل واپسی ہے، ریفنڈیبل ہے جو اماؤنٹ ہے آپ کی۔ یہ کہ موکلم
نے مکلم ہوتا ہے میرا موکل. اگر میرا موکل لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے, موکلم لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے. موکلم نے آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے آپ سے مذکورہ موبائل خرید کیا اور گھر لے آیا. اگلے روز یعنی مورخہ 15/3/2019 کو موکلم کو موبائل مذکورہ کو استعمال کے دوران سگنلز کا مسئلہ نظر آیا اور موکلم کو تشویش لاحق ہوئی کہ ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کالز میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے. موکلم نے فوراً کسی دیگر نمبر پر مذکورہ موبائل سے کال کی, لیکن چونکہ سگنل کا مسئلہ تھا اس وجہ سے کال نہ مل سکی. یہ کہ موکلم نے کئی گھنٹے موبائل مذکورہ کی سگنل کے بارے میں ہی جانچ پڑتال جاری رکھی اور تسلی کر لی کہ واقعی موبائل مذکورہ میں سگنل پرابلم ہے, جس پر اسی روز شام کو تقریباً 6 بجے موکلم نے آپ سے رجوع کیا اور درخواست کی کہ موبائل مذکورہ بالا میں سگنل پرابلم ہے, لہٰذا یا تو موبائل مذکورہ تبدیل کر کے دیگر موبائل دے دیں یا موبائل کو ریپیئر کروا دیں. جس پر موکلم نے کہا کہ میرے پاس ایک دیگر سیمسنگ موبائل ایس فون 7 ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو 3000 روپے اضافی دینے پڑیں گے. یہ عموماً لوگ تنگ کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو چیز دی ہے میں خراب دے رہا ہوں, تاکہ یہ دوبارہ آئے گا تو اس کو میں کہوں گا جی یہ ٹھیک والا ہے تو آپ اس کے اتنے اضافی چارج دیں گے تو میں دے دوں گا, تو وہ تنگ کرتے ہیں, ان کی کئیوں کی نیت خراب بھی ہوتی ہوگی. جس پر موکلم نے درخواست کی کہ آپ کو پہلے ہی موبائل کی قیمت ادا کر چکا ہوں, لہٰذا مزید رقم دینے کا پابند نہ ہوں. لیکن موکلم کے متعدد بار تقاضے کے باوجود بھی آپ نے موکلم کا موبائل نہ تو ریپیئر کروایا اور نہ ہی اس کے متبادل اوکے موبائل دیا. اگلے روز پھر موکلم ہمراہ 2 معززین آپ کے پاس آیا اور آپ کو درخواست کی کہ موبائل کو تبدیل کر دیا جائے, لیکن آپ نے درخواست پر عمل نہ کیا. آپ کے اس اقدام کی وجہ سے موکلم کو نہ صرف مالی بلکہ شدید ذہنی و جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ تو تمام ڈیٹیل ہوگی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, لہٰذا بذریعہ نوٹس آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اندر 15 یوم میرے موکل کو مذکورہ موبائل کے متبادل دیگر موبائل سیمسنگ ماڈل S7 جو کہ بالکل اوکے حالت میں ہو دیا جائے, یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے موکل کو اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریفنڈ کی جائے, یا میرے موکل یا اس کو اس کی ادا شدہ رقم واپس کی جائے. بصور دیگر آپ کے خلاف کنزیومر کورٹ میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, جس پر ہونے والے اخراجات کی ادائیگی بھی آپ پر عائد ہوگی. اب ایک اور چیز ہے, یہاں پہ اگر کوئی ڈیمیجز ہوئے ہیں, کوئی بزنس لاس ہوا ہے, کوئی بڑا نقصان بھی ہوا ہے ان کے جو ہے نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی سروسز فراہم ہوئی ہیں, تو وہ بھی اپنے کیس ٹو کیس لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کا ڈیمیجز بھی جو ہے آپ ادا کریں, بے شک 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں. اس کی بھی یقیناً لمٹ ہوگی شاید, لیکن مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے. ایک میں آپ کو آرڈر بھی اس سے جو ہے وہ شیئر کروں گا, جس میں جج صاحب نے 1,30,000 روپے صرف ڈیمیجز کی مد میں جو ہے وہ اس کلیمنٹ کو دیے تھے کہ اس کی کاروباری ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, کاروبار کو نقصان پہنچا ہے. تو اس طرح جج صاحب آرڈر کر سکتے ہیں. نیچے آپ نام لکھیں گے اس وکیل کا جو بھی کوئی اپنے وکیل ہائر کیا ہو, اگر نہیں کیا تو اپنا نام لکھیں گے. نوٹس کی ایک کاپی میرے آفس میں برائے ریکارڈ و مزید قانونی کارروائی محفوظ کر لی گئی ہے. یہ نوٹس جو ہے وہ وکیل لکھے گا, یہ نوٹ